بھارت میں سکھوں پر زمین تنگ، بنیادی حقوق سے بھی محروم کر دیا گیا۔ سکھوں کے قتل عام پر بننے والی فلم کو ریلیز کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ حقیقی واقعات پر مبنی فلم ستلج آن لائن پلیٹ فارم پر ریلیز ہوتے ہی ہٹا دی گئی۔ دلجیت دوسانجھ کی فلم کو 4 سال سے سینما پر ریلیز ہونے کی اجازت نہیں مل رہی تھی۔ یہ فلم ابتدا میں پنجاب 95 کے نام سے تیار کی گئی تھی، بعد میں فلم کا نام تبدیل کر کے ستلج رکھا گیا اور اسے 3 جولائی کو ZEE5 پر ریلیز کیا گیا، لیکن صرف 2 روز بعد 5 جولائی کو اسے بھارت میں پلیٹ فارم سے ہٹا دیا گیا۔ بھارتی فوج نے 1984 سے 1994 کے دوران 30,000 سے زائد سکھوں کو قتل کیا تھا۔ اسی حوالے سے یہ فلم بنائی گئی تھی جس کو ریلیز ہونے سے روکا جا رہا ہے، اور یہ کون روک رہا ہے؟ وہ مودی حکومت ہے، کیونکہ مودی حکومت حقیقت نہیں سننا چاہتی، نہیں جاننا چاہتی، نہیں دکھانا چاہتی۔ اسی بنیاد پر یہ فلم بنائی گئی۔ آپ کو بتائیں کہ بھارت میں سکھوں پر زمین تنگ ہے، بنیادی حقوق سے بھی محروم کر دیا گیا ہے۔ سکھوں کے قتل عام پر بننے والی فلم کو ریلیز کرنے کی اجازت نہیں ملی ہے۔ حقیقی واقعات پر مبنی یہ فلم ہے جس کا نام ستلج ہے، آن لائن پلیٹ فارم پر ریلیز ہوتے ہی اسے ہٹا دیا گیا ہے۔ دلجیت دوسانجھ کی فلم کو 4 سال سے سینما پر ریلیز ہونے کی اجازت نہیں مل رہی تھی۔ یہ فلم ابتدا میں پنجاب 95 کے نام سے تیار کی گئی تھی، بعد میں فلم کا نام تبدیل کر کے ستلج رکھا گیا اور اسے 3 جولائی کو ZEE5 پر ریلیز کیا گیا، لیکن صرف 2 روز بعد 5 جولائی کو اسے بھارت میں پلیٹ فارم سے ہٹا دیا گیا۔ بھارتی فوج نے 1984 سے 1994 کے دوران 30,000 سے زائد سکھوں کو قتل کیا۔ وقار حسن صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے، بہت شکریہ وقار حسن صاحب۔ وقار صاحب، اس فلم کو ریلیز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ روکا جا رہا ہے، تو یہ بات یہ تو کلیئر کرتا ہے کہ مودی جو سرکار ہے وہ حقیقت کسی صورت نہیں سننا چاہتی، نہ دکھانا چاہتی ہے۔ جی بالکل، آئی تھنک بھارت کا جو سیکولر چیئر ہے وہ تو پہلے ہی بے نقاب کر چکی ہے BJP، لیکن راستہ یہ تھا کہ چلیں کچھ نہ کچھ فلمیں ریلیز ہو جاتی ہیں۔ اگر ان کا خود دیکھ لیں، دھرندر 1 2 3 پتہ نہیں کیا کچھ بکواسیات بناتے رہتے ہیں۔ کشمیر فائل بنائی ہے جو ہائیلی ڈیروگیٹری تھی ٹو دا مسلم، اور ابھی اگر لیٹ سے ایک کمیونٹی نے ایک فلم بنائی ہے جو بیسیکلی ڈاکومنٹری ہے، اور اس میں جو سکھ کے ساتھ اٹراسٹیز ہوئی، اس میں آئی تھنک اگر آپ ٹائم میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک ان کے بیسیکلی ایکٹیوسٹ تھے جسونت سنگھ کھالرا، ان کے اوپر یہ ہے، ان کی لائف کے اوپر۔ اور جب 1984 اور 85 میں میسیکر شروع ہوئے سکھوں کے، تو اس میں پھر ان کے ایک IGP تھے، انسپیکٹر جنرل KPS گل یا DG پولیس تھے، تو کہنے کو سکھ تھے لیکن ہی واز نون ایز بچر آف سکھس، اور انہوں نے بے شمار نوجوانوں کو مارا پولیس انکاؤنٹر میں، اور اس میں ہزاروں سکھوں کو شہید کیا گیا۔ اور کھالرا صاحب جو تھے اسی چیز کی آئی تھنک انویسٹیگیشن کرتے ہوئے ہائی لائٹ کرنا چاہتے کہ یہ اٹراسٹیز ہوئی ہیں، اور جو بیسیکلی انکاؤنٹرز تھے اس میں بہت زیادہ ظلم ہوا ہے۔ تو یہ آئی تھنک سکھوں کی جو یوتھ ہے اس وقت باہر بیٹھے ہوئے اندر ہے، ان کے لیے ایک آئی وڈ سے ایک ریمائنڈر بھی تھا اور ہسٹوریکل نیریٹو تھا، اور ان کے دکھوں کا مداوع بھی ہے کہ کم از کم بھارت ایکنالج کرے۔ ابھی چونکہ KPS گل کو ایک بہت بڑا ہیرو سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ کانگریس تھی چاہے BJP ہے، کہ جی اس نے ان کو ٹھکانے لگایا تھا، اور اس کی مثالیں ابھی تک دی جاتی ہیں۔ تو یہ آئی تھنک دس واز یہ سب سے زیادہ بھارت کی جو گورنمنٹ ہے ان کو پریشانی تھی کہ چونکہ خالصتان کی آلریڈی موومنٹ پک اپ کر رہی ہے، اس کی یہی ریزن ہے، یہ وہی جنریشن ہے جو باہر چلی گئی جب 84 85 میں ان کے میسیکرز ہوئے ہیں، اور اس میں آئی تھنک 30,000 سکھس ور سلاٹرڈ۔ ان کے گلے میں ٹائر باندھ کے آگ لگا دی گئی تھی، یہ تو مشہور ہے، اور سکھ اس کو گلو گارا بھی کہتے ہیں۔ تو آل ٹولڈ آئی تھنک اس لحاظ سے یہ آئی تھنک دلیپ دوسانجھ صاحب نے بڑا اچھا کیا کہ انہوں نے 2 دن پہلے جو ہے، کیونکہ 3-4 سال تو شاید یہ سینسر بورڈ نہیں پاس نہیں کیا، ایک طرح سے امینڈمنٹ کا جی کریں، چینجز کریں، نام چینج کیا گیا۔ آئی تھنک دس واز بیسیکلی سم تھنگ لائک پنجاب 95 یا اس طرح کا نام تھا، اور پھر نام بھی اس کو سافن کیا گیا۔ یہ آئی تھنک دس از بیسیکلی فیئر ان دا مائنڈ آف انڈین گورنمنٹ اور RSS گورنمنٹ، جو ویسے بڑی بڑھ کے مارتے ہیں کہ اس فلم سے بالکل صحیح بات ہے کہ بھارت انسانی حقوق کے جو الزامات ہیں اس پر آزادانہ تحقیقات سے بھی اسی لیے بھاگتا ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ Both provincial and federal entities have been identified where we believe that the most impact can be generated first by focusing on those entities where you've got the most volume and the most value. So I'm pleased to say that we've made a lot of progress. That the point of sharing all this with you is to really emphasize that the cashless Pakistan agenda is not just something we want to come and talk about in speeches and press releases. It really is a very core priority of this government. It is a core priority of the Prime Minister, who has devoted a lot of time and effort, and he keeps us all on our toes in order to ensure that we achieve these objectives.
And it's also because he firmly believes that in the modern day and age, this is the way forward for our economy for multiple reasons. I would also like to flag a couple of things with respect to where we are now. And it's timely that we are meeting when we are meeting to talk about this subject. And those in the room who are part of our committee will bear me out when I say this. A year in, after establishing a dashboard, I've got it here with me. I'm happy to flash it. So we've got this set of targets, which we start every meeting with. We look at where do we stand on each of these, and why have we fallen short, where we've fallen short, and how do we challenge the claims of whatever has been achieved. So on the Prime Minister's directives, we've also now got a reputable third-party firm that is, whose sole job is to not just take these claims, these numbers, whether from the private sector or the state bank on face value, but to really go deep, to really test these numbers, to really test the quality of these numbers, to really understand the stories behind these numbers, and to really try and understand and assess for the government, for the Prime Minister, whether we are achieving the impact on the ground that these numbers are supposed to achieve. And on top of that, now we have also reached a point in this journey where we also now are assessing internally as a committee that what do we want to do going forward? Whether we want to just keep on tracking these indicators, whether we just want to have another set of targets for these indicators, or we want to try and do something different to try and take this journey to the next level. So to that end, yesterday we had a very robust conversation, and there was consensus that a lot needs to happen in terms of user experience. अभी तक हमने subsidies पे rely किया है, MDR charges की, and we've achieved the numbers that we've achieved with respect to merchants on QR code. But उसके अंदर भी अब now अब हम देख रहे हैं कि उसमें से कितने unique merchants हैं, उसमें से कितनी ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर एक ही दुकान पे multiple QR codes लगे हुए हैं. That's not necessarily a bad thing if that's happened, but we want to consistently try and improve. We want to understand really कि कितनी दुकानों पे QR codes लगे हैं. दूसरा, we believe कि अब हमें ये देखना होगा कि on top of just the subsidy that we're providing and the tracking that we're doing and the nudging that we're doing, what can we really do in terms of making sure that this is the preferred option for the citizen and the customer, him or herself? क्या ऐसा करने की ज़रूरत है कि शहरी खुद ये चाहे, उसके लिए इतना कन्वीनियंट हो कि डिजिटल ऑप्शन QR या अदरवाइज ही वो प्रेफर करे? क्योंकि हकीकत ये है कि आज भी मैं एज अ पार्ट ऑफ दिस कमेटी, मैं खुद भी जब किसी दुकान में जाता हूँ तो मुझे पूछना पड़ता है कि क्या आपके पास QR कोड की फैसिलिटी है, और अगर वो होती भी है तो द अमाउंट ऑफ स्टेप्स इट रिक्वायर्स इट्स रियली टुडे, इफ यू आर वेरी ऑनेस्ट, not as convenient for the customers paying through cash or card for that matter. So I think these are challenges that we need to address. I think similarly merchant onboarding के हवाले से हमने काफ़ी तफसील में बात की है, and I think that's something we want to try and tackle head on going forward as a committee. कल ही हमारी कमेटी की मीटिंग में इस बात का आगाज़ हुआ है. We've requested in the committee the State Bank to take the lead over the coming days कि वो organize करे कि PBA, fintech players, payment industry के लोग इकट्ठे बैठें और देखें कि where do we stand with respect to this and what can be done going forward. So I'm glad that we've made the progress that